بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تظنوا الى آخر الآیہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اچھی اور عمدہ صفات اختیار کرنے کا پابند بنایا ہے۔ آپ اسلامی تعلیمات پر غور کریں تو یہ بات بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے اچھی اور بہترین اور عمدہ صفات اور عمدہ اخلاق کے مالک رہیں۔ دیانت، صداقت، امانت، راست بازی، دھوکے دہی سے بچنا، اکرام مسلم کرنا، اکرام انسانیت کرنا، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جن خوبیوں کے ذریعے سے ایک آدمی کی اچھائی اور اس کے اندر والا جو خیر ہے وہ خیر سامنے آتا ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا کہ جو پیٹ بھر خود کھانا کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ حدیث سنی ہوگی آپ نے۔ یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم وہ آدمی مسلمان نہیں۔ حضور سے صحابہ نے دریافت فرمایا کہ اتنے سخت جملے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا ایسا آدمی کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اور اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ رہے۔ لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے، تکلیف سے اور اس کی پریشانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، یہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کر کے دیکھیں تعلیمات اسلام پر کہ جتنی باتیں مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بتلائی ہیں، جس کی تعلیم دی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان انتہائی عمدہ، بہترین اور اچھے صفات و اخلاق کا مالک بنے اور اس کی صفات، اس کی اچھائیوں سے معاشرے کے اندر خیر آئے۔ جتنی تعلیمات ہیں آپ ان تعلیمات پر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ایک حدیث میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ پکا مسلمان تو وہ آدمی ہے جس کی زبان کی شرارتوں سے اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تعلیمات اسلام کا گویا اکثر حصہ اسی بات پر طے کیا گیا ہے اور اسی بات پر ہماری ساروں کی توجہ مرکوز کرواتا ہے کہ مومن کامل وہ ہے کہ جس کے اخلاق خود بھی اچھے ہوں اور اس کے ذریعے سے معاشرے اور معاشرے میں رہنے والے دوسرے مسلمانوں کے لیے
خیر وجود میں آئے، شر وجود میں نہ آئے۔ یہی بات آپ اگر یہ ایک رخ ہے، دوسرے رخ سے آپ اگر سمجھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی طرز عمل کی وجہ سے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، دوسرے کی پریشانی اور دوسرے کی اذیت کا سبب بنے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے فرمایا دھوکہ مت دو، اسی لیے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو مت ستاؤ، اسی لیے فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو دھوکہ دے کسی اور کو، اسی لیے فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ یہ فرمایا گیا احادیث میں۔ اسی لیے فرمایا گیا سلام کو تم عام کرو، ان لوگوں کو بھی سلام کرو جن کو تم جانتے ہو، اور ان کو بھی سلام کرو جن سے تمہارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے لیکن جانتے ہو کہ مسلمان ہے، سلام کرو۔ عرفت ومن لم تعرف، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام۔ فرمایا راہ چل رہے ہو، تکلیف کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو کہ شاید اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، ہٹا دو۔ یہ ہٹانا تمہارے لیے دوسروں کے واسطے تمہارے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق ایمان کے شعبوں میں سے فرمایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے، مذہب یہ بتاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے عمل سے، جس کے کردار سے، جس کے گفتار سے، جس کے اخلاق سے پورے معاشرے کے اندر خیر وجود میں آئے، اور ہر وہ کام جس سے معاشرے کے اندر برائی یا خرابی یا کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا کوئی عمل ہو سکتا ہے، ایمان والے کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، محفوظ رکھے اور دور ہو جائے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ حجرات۔ اس سورے میں اللہ رب العزت نے معاشرتی اعتبار سے، سوشل لائف کے اعتبار سے چند اہم ترین ہدایات دی ہیں۔ اس میں ایک ہدایت پر آج ہماری بات ہوگی، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بہت زیادہ خیالات کو عام کرنے سے، اس کے بارے میں یہ خیال، اس کے بارے میں یہ خیال، اس کے بارے میں یہ سوچ، اس کے بارے میں یہ سوچ، یہ گمان کرنا اور یہ سوچنا بچارنا، بچ جاؤ اس سے بچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان اور بعض تمہارے خیال ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی وضاحت کر کے بتاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پہلی مرتبہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو ہم اس کے متعلق ایک گمان قائم کرتے ہیں، تھوڑی دیر اس سے گفتگو کے بعد ہمارا ایک خیال، ایک نظریہ اس کے سلسلے میں قائم ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ آدمی اچھے اخلاق کا ہے، ملاقات بھی بڑے عمدہ طریقے سے کیا، سلام کلام بھی بڑا اچھا ہوا، اور گفتگو جو ہوئی ہماری اور ان کی بڑی اچھی رہی۔ تو اب ایک آدمی گمان اور یہ نظریہ قائم کر لیتا ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی، اور دوسرے آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے ملاقات تو کی مگر کوئی توجہ ہماری طرف نہیں کی، کوئی ہم سے صحیح معنی میں گفتگو اس نے نہیں کی، اور اکھڑے انداز میں ملا اور راستہ بناتے ہوئے چلا گیا۔ تو اب ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بڑا بد اخلاق قسم کا آدمی ہے، اس سے یعنی مل کر آدمی کو
اندرونی اعتبار سے خوشی نہیں ہوئی بلکہ تکلیف ہوئی، تو وہ ایک اپنا نظریہ قائم کرتا ہے کہ یہ بڑا غلط آدمی ہے اور بڑا بد اخلاق قسم کا آدمی۔ ایسے گمان ہم روزانہ کئی لوگوں کے متعلق قائم کرتے ہیں، روزانہ ایسا گمان ہم کئی لوگوں کے متعلق قائم کرتے ہیں جو ہم سے اچھے اور عمدہ طریقے پر ملے، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی، اور جو ہم سے تھوڑی سی بے توجہی کے ساتھ ملے اور ہماری طرف جیسی توجہ ہونی چاہیے ویسی توجہ نہ کرے، ہم کہتے ہیں بڑا بد اخلاق قسم کا آدمی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کے متعلق بھی زیادہ سوچ بچار کرنا اور زیادہ گمان کرنا اور ایسا گمان کرنا کہ وہ ہمیں بدگمانی تک پہنچا دے، یہ درست نہیں۔ کسی کے متعلق ایسا گمان اور ایسا خیال کہ اس کے متعلق بدگمانی پیدا ہو جائے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس بدگمانی کے پیدا ہونے کے بعد دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے متعلق بدگمانی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو اپنی ہی حد تک رکھا، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ بدگمانی ختم ہو جائے، اس لیے کہ بدگمانی پیدا ہونے کے بعد اس بدگمانی پر کوئی دلیل مل بھی سکتی ہے، کوئی دلیل نہیں بھی مل سکتی۔ کسی کے متعلق آپ نے برا ہونے کا گمان کیا، اب اس کے برا ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو وہ بدگمانی کچھ دنوں کے بعد زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے برا ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کے متعلق ہم نے بدگمانی پیدا کر لی اور پیدا کرنے کے بعد اس بدگمانی پر کوئی دلیل بھی مل گئی، تو اب اس دلیل کے ملنے کے بعد وہ بدگمانی مضبوط ہو جاتی۔ بولے تھے نا ایسے ہے، لو دلیل بھی مل گئی۔ اب اس دلیل کے مل جانے کے بعد اب اس بدگمانی کو جو آپ کے حد تک تھی اور دلیل کے ساتھ تھی، آپ نے کسی دوسرے کو بتانا شروع کر دیا، وہ فلانا ایسا ہے، وہ انہیں ایسا ہے۔ اب یہ آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا، ایک تو بدگمانی بھی ہوئی، بدگمانی پر دلیل مل گئی، چاہے وہ دلیل سچی ہے یا جھوٹی ہے یہ کوئی تحقیق نہیں کرتا صاحب، یہ کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ اب اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے متعلق اپنے طور پر لوگوں میں تشہیر شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر طرح کی غیبت کرنے والے اور ہر طرح کا تانا مارنے والے کے لیے انتہائی ہلاکت اور بربادی۔ کبھی ہم نے اس زاویے سے نہیں سوچا، بس بدگمانی قائم ہو گئی، اب اس بدگمانی کو عام کریں گے، عام کریں گے۔ دیکھو دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک کسی کے اندر کوئی برائی کا واقعتاً پایا جانا اور تم اس برائی کے ہونے کو جانتے بھی ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ برائی خود اس کے لیے بھی اور اس سے جڑنے والے کے لیے بھی نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، تو نئے جڑنے والے کو بول دینا اور یہ بتا دینا کہ صاحب دیکھو یہ خرابی ہے اس کے اندر، آپ نئے جڑ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہاں؟ رشتوں کی تحقیق کے واسطے۔ رشتوں کی جو تحقیق ہوتی نا، اس تحقیق میں اگر کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور جس کے متعلق پوچھی جا رہی ہے واقعتاً کوئی ایسی خرابی ہے کہ جو اس سے جڑنے والے کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، تو یہاں ایمانداری یہ ہے، دیانت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ اس برائی کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے اور باقی یہ کہہ دیا جائے کہ میرے علم میں یہ بات ہے، آپ مزید آگے کی تحقیق کر لیں۔ لوگ کیا بولتے معلوم آپ کو؟ کسی کا گھر بس رہا،
چھوٹا موٹا جھوٹ اگر بول دیے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ چھوٹا موٹا جھوٹ، بعض مرتبہ وہ چھوٹا موٹا جھوٹ دو زندگیوں کے لیے نہیں، دو خاندانوں کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے، دو خاندانوں کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اچھا ایک اور بات، تحقیق کہاں کرنا؟ وہاں جہاں ان کا آنا جانا زیادہ ہے، جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، یا ان کے آس پاس کے واقعتاً اچھے پڑوسی۔ جو خرابی ہے اگر وہ نقصان کا ذریعہ ہے تو بتاؤ، نہیں ہے کوئی خرابی، محض حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے جو برائی نہیں ہے وہ برائی اس کے اندر بول دے رہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ محلوں میں آس پڑوس میں اگر ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی، اب تحقیق کرنے کے واسطے آئے تو جو خرابی نہیں ہے وہ خرابی اس کے اندر ڈال کے بولتے یہ بھی گناہ ہے، یہ بہتان ہے۔ کیا ہے یہ؟ بہتان۔ جو خرابی کسی کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ اس کے اندر اس خرابی کے ہونے کو بتلا رہے ہو تو یہ بہتان ہے۔ اور اگر کوئی خرابی ہے اس کے اندر اور اس کو بتا رہے ہو اور پیٹھ پیچھے بتا رہے ہو، اصلاح کی نیت سے نہیں بتا رہے بلکہ اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بتا رہے ہو، تو پھر یہ غیبت ہے۔ اور اس غیبت کے کرنے والے کے لیے، تانا مارنے والے کے لیے قرآن کہتا ہے انتہائی ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تو تحقیق کرنے کے وقت میں اگر ایسی خرابی ہے جو دوسروں کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے، یہ بول دینا غیبت میں شامل نہیں، یہ بول دینا غیبت میں شامل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بھائی گھر بس جاتا، چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیے تو چل جاتا، یہ غلط فہمی ہے۔ اچھا لوگ آ کے تحقیق کہاں کرتے؟ مسجد کے امام سے بھی کرتے بعض جگہ پر۔ تو میں ایک بات آپ کو وضاحت سے بولتا ہوں اور سچی بات بتاتا ہوں، مسجد میں آنے والا ہر بندے خدا اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کے گھر کی عظمت لے کر آتا ہے، اور پھر مسجد کے امام سے جو ملاقات کرتا ہے تو اس کا رویہ واقعتاً بڑا عمدہ رہے گا، بڑا اچھا رہے گا، بڑا عمدہ رہے گا اور بڑا اچھا رہے گا کہ بھئی امام صاحب السلام علیکم، امام صاحب خیریت، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں۔ تو وہ اچھی بات کرے گا تو لازم بات ہے کہ ان کی جو صورتحال امام کے سامنے آئے گی وہی امام بیان کرے گا۔ لیکن یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ امام یہ بتائے کہ بھئی دیکھو میرے سے تو ایسا ان کا تعلق ہے، اور ہر آنے والا الحمدللہ اچھے انداز میں ملاقات کرتا ہے مسجد کے امام سے، تو یہ بھی آگے کہہ دینا چاہیے مجھ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں جانتا ہوں اچھے آدمی ہیں، پھر بھی آپ ان کے علاقے میں جو ان کو اور زیادہ قریب سے جاننے والے ہیں وہاں جا کر تحقیق کر لیں۔ ورنہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، امام صاحب تو بولے اچھے اور بعد میں جا کے پیٹ میں سے منڈی نکال دیے تو بولتے بھائی دیکھو امام صاحب تو اچھے ہیں، بولے تو انہوں یہاں ایسے۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدگمانی جو ہے انسان کے لیے گناہ کا ذریعہ بنتی۔ بعض مرتبہ ہم نے کسی کے متعلق ایسا گمان قائم کر لیا کہ وہ چیز در حقیقت اس بندے کے اندر نہیں ہے، وہ برائی اس بندے کے اندر نہیں ہے، اور ہم نے اس برائی کے ہونے کا اپنے طور پر ایک ذہن سے اور ایک اندازے سے یہ طے کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ یہ ہے۔ تو اب آدمی اس نہ ہونے والی بات کو اپنی طرف سے طے کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک بات، تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ بعض مرتبہ ہم کسی کے ایک آدھ طرز عمل کو دیکھ کر جنتی اور جہنمی ہونے کا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم کسی کے ایک آدھ طرز عمل کو دیکھ کر یا کچھ دو چار مرتبہ کے ان کے اعمال کو دیکھ کر جنتی اور جہنمی ہونے کا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہر جگہ لڑائی میں شریک رہنا اور دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بننا، اب اگر اس آدمی کی موت رمضان میں آ گئی، لوگ پریشان، ایسا آدمی تھا رمضان میں مرا بھائی، ارے ایسا آدمی تھا بھائی، اتنا نیک تھا مگر دیکھو ایسا مر گیا۔ یاد رکھنا چاہیے
کسی کے موت کے وقت اور موت کے طرز اور موت کے انداز پر کوئی جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ بولو نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہوتے کون ہیں کسی کے متعلق جنتی اور جہنمی ہونے کے بارے میں ہم فیصلہ کر دیں اور ہم بول دیں؟ یاد رکھنا چاہیے بندہ لاکھ اعمال کرے، اگر اللہ چاہے تو اس کے اعمال کو قبول فرمائیں گے، اللہ نہ چاہے قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی گناہوں کی حالت میں گزارتا ہے، ایک طرز عمل اور ایک نیکی ایسا کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بے حد قبول ہو جاتی ہے، اللہ اس سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ایک نیکی کے بدلے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار، ہر آدمی اس کو دیکھ کر اس سے نفرت کرتا ہے، ہر آدمی اس سے دیکھ کر اس کو نفرت کرتا اور کہتا کہ یہ آدمی بہت برا آدمی ہے، بڑا غلط آدمی ہے، شراب میں اور گناہوں کے اندر اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہوا، جب انتقال کی خبر ملی لوگوں نے اس کو راستے میں پھینک دیا، جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو راستے میں پھینک دیا اور کوئی اس کے قریب نہیں گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ جاؤ اس آدمی کو جو فلاں علاقے میں فلاں سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے تم جاؤ اور اس کو غسل دو۔ وقت کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے تم جاؤ اور اس بندے کو غسل دو اور اس کو اچھے انداز میں کفن پہنانا اور اس کی نماز جنازہ تم پڑھنا، اس کی نماز جنازہ تم پڑھنا اور پوری بنی اسرائیل سے کہنا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کوئی آ کر اس کی جنازہ پڑھے گا تو ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، یا اللہ پوری دنیا اس کو گنہگار کہتی ہے اور پوری دنیا کے سامنے اس کا طرز عمل اتنا خطرناک اور اتنا برا کہ لوگوں نے مرنے کے بعد اس کو پھینک دیا، اور آپ مجھے وقت کے نبی کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ میں غسل دوں، میں کفن دوں، میں جنازہ پڑھاؤں، آخر وجہ کیا ہے مولا؟ ماجرا کیا ہے؟ اس کا ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا؟ فرمایا موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ یقیناً گنہگار تھا، میں جانتا ہوں کہ اس نے میری بے شمار نافرمانیاں کی ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس نے اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ تورات کو کھولا۔ تورات جب اس کے سامنے کھلی تو وہاں اللہ کے رسول حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک آیا، اس نے اس نام مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے ہونٹوں سے چوما اور بوسہ دیا، اور اس وقت اس نے ایک درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بس اس نے جو دل سے یہ درود پڑھا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے بزرگوں کسی کے ظاہری عمل پر میں اور آپ کوئی نہیں ہے کہ فیصلہ کر دے کہ فلانا جنتی ہے اور فلانا جہنمی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ ہر ولی کا ایک ماضی ہے جو اس نے گزار دیا اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے جو آگے آئے گا۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں وہ اللہ کا اس ولی سے بھی زیادہ بڑا ولی بن جائے، اس لیے مجھے اور آپ کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کے متعلق 99 طریقے ہیں جو اس کے غلط اور برا ہونے کو بتلاتے ہیں، ایک طریقہ ہے اس کے اچھا ہونے کو بتلاتے ہیں، تو یاد رکھو اس ایک اچھے عمل کی وجہ سے اس کی اچھائی کو بیان کرو اور اس کے برائیوں پر پردہ ڈال دو۔ اگر تم نے دنیا میں کسی کی برائیوں پر پردہ ڈالا اللہ تمہاری برائیوں پر پردہ ڈالے گا، لیکن کون سی برائی جس سے نہ آپ کا کوئی فائدہ نہ امت کا کوئی فائدہ؟ ہاں کسی کو اس کے شر سے متنبہ کرنا ہے،
اس کے اس عمل سے واقف کروانا ہے تاکہ دوسرے بچ جائیں، اس کی اجازت ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ بدگمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کسی کے متعلق بھی ہمیں بدگمان ہونے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ہر بندے مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے، اس کا اچھائی کے ساتھ گمان کرنا اور اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرنا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔